فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے۔ تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے،
پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین، من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ کو پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں نے ایک انسان پیدا کرنا ہے، تو فرشتوں نے اعتراض یہ کیا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ انسان زمین میں فساد پھیلائے گا، لڑے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا۔ فرشتوں کو یہ اندازہ اس لیے ہو گیا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ ایک ایسی مخلوق دنیا میں آنے والی ہے جس مخلوق کے پاس خواہشات بھی ہیں اور عقل بھی ہے۔ اس مخلوق کے پاس دماغ بھی ہے اور خواہشات بھی ہیں۔ جانوروں کے پاس خواہشات ہیں، دماغ نہیں ہے، لہذا وہ اپنی خواہشات کو محدود پیمانے پر پوری کرتے ہیں، بہت محدود ہے نا۔ شیر کو بھوک لگے گی، ایک ہرن کو مار کے کھا جائے گا، بس پیٹ بھر جائے گا تو جا کے اپنے غار میں بیٹھ جائے گا، اس سے زیادہ وہ جنگل میں فساد نہیں پھیلائے گا۔ فرض کر لو یہی شیر ہو جنگل میں اور دماغ اس میں انسان کا ڈال دیا جائے، ہو یہی شیر جو جنگل میں فساد پھیلاتا ہے، کبھی کس کے کھا رہا ہے کبھی کسے کھا رہا ہے، لیکن اس میں دماغ کس کا ڈال دیا گیا؟ جمشید صاحب کا، غفار صاحب کا، وسیم صاحب کا دماغ ڈال دیا گیا۔ اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ ایسا نہیں کرے گا کہ جا کے ہرن کو مارے اور گرا کے کھا جائے، نا 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 نا، یہ کہے گا کہ یار ہر دفعہ مجھے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے ہرن کو مارنے میں، بعض دفعہ تو ہفتوں بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، کوئی ہرن پکڑائی میں ہی نہیں آتا، ہرن مجھے دیکھ کے ہرن کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون سا دیسی طریقہ ہے جو صدیوں پہلے ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے؟ جب شدید بھوک لگے تو اپنی کچھار سے باہر آؤ، ہرن کو تلاش کرو، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اسی بھوک میں مزید 4 دن گزارو، لاغر ہو جاؤ۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ شیر میں دماغ کس کا لگ گیا؟ بولو، جمشید صاحب کا۔ اب یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ اب وہ بیٹھ کے کرے گا پلاننگ، وہ کہے گا یار میں ایک ہرن اتنی محنت کے ساتھ گراتا ہوں، میرا تو 4 بوٹیاں 8-10 بوٹیاں کھا کے چانپے وانپے کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے، باقی سارے گریوی میں پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں آ کے۔ میری نیاز کون کھا رہا ہوتا ہے؟ لومڑی بھی آ کے کھا رہی ہوتی ہے، گدھ بھی آ کے کھا رہے ہوتے ہیں، لکڑ بگڑ بھی آ کے کھا رہے ہوتے ہیں، سارے انجوائے کرتے ہیں۔ محنت کس کی ہوتی ہے؟ آپ لوگ تو بولو نا یار، محنت میری ہے، پورا جنگل انجوائے کر رہا ہے اور میں اگلے ٹائم اسی طرح بھوکا بیٹھا ہوا ہوں۔ پھر کیا خیال ہے یار؟ بات سے بات نکلتی ہے، موضوع سے ہٹ جاتا ہوں، لیکن دیکھو شیر ہفتے میں 1-8 دن کھاتا ہے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر بتا رہا ہوں، افریقہ کے جنگل میں، رپورٹ نہیں پیش کر رہا، مشاہدے کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہم نے کیمپنگ کی ایک جنگل میں اور اس میں شیر اور اس کی شیرنیوں کو دیکھا ہم نے کہ پورا پریوار، پورا خاندان شیر کا روزانہ جاب کے لیے صبح نکلتا ہے، شام کو بے روزگار واپس لوٹتا ہے۔ 1 ہفتے تک اس کو جاب بولو نہیں ملی۔ تو جنگل میں جو گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے وائرلیس پہ رابطے ہوتے ہیں، یہ زیمبیا کے جنگل کی بات کر رہا ہوں، ان کے وائرلیس پہ رابطے ہوتے ہیں کہ ادھر شیر کو کوئی ملی یہ جاب اچھی، تو فوراً ہمارے جو گائیڈ تھا نا وہ جیپ بھگا کے ہمیں ادھر لے گیا کہ اب شیر کے پاس کوئی اچھی ویکینسی آئی ہے اور اس کی بھی دال روٹی کا انتظام ہو گیا ہے۔ 4-5 دنوں سے وہ بھوکا اپنے پورے خاندان کے ساتھ۔ ہم لوگ پہنچ گئے، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، مغرب ہم نے وہیں پڑھی شیر کی لوکیشن پہ پہنچ کے، کیمرے میں نے آن کر لیے اپنے موبائل کا کیمرہ کہ اب اس کی میں ویڈیو بناؤں گا، دیکھتا ہوں کہ بھائی شیر کے ساتھ ہوں گی 5-6 شیرنیاں، 2-4 8-10 اس کے بچے، پورا خاندان تھا۔ یہ تو شکر ہے شیر فیملی پلاننگ والوں سے متاثر نہیں ہوا، ورنہ شیر بھی تنہائی دور کرنے کے لیے کتے پال رہا ہوتا۔ جیسے ہمارا سیکولر لبرل طبقے کا جو بڑھاپا ہے نا، وہ کس کے ساتھ پاس ہوتا ہے؟
آپ لوگ کو تو یہ جملہ سن سن کے تکلیف ہوتی ہے، مفتی صاحب ہر 4 دن بعد فیملی پلاننگ والوں کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں ان کی دم پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا ہوں، اور ان کی اپنے نظریات کو دنیا میں پروموٹ کرنے کے لیے کروڑوں نہیں اربوں خربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس سے مسلم سوسائٹی کا کیسا بیڑا غرق ہوگا، آپ کو پتا نہیں ہے۔ اس لیے میں جب ان کے خلاف بولتا ہوں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے میری بات کے وزن کا، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ جیسے میں ہر تھوڑے دن بعد عاملوں کو رگڑنا شروع کر دیتا ہوں تو آپ کو تو بولتے ہیں یار کیا عامل لگا کے، عاملوں کو پتا ہے کہ یار یہ مفتی بالکل صحیح کر رہا ہے۔ عامل کہتے ہیں یار فراڈی تو ہم ہیں، دنیا کو بے وقوف تو ہم بنا رہے ہیں، تو یہ مفتی ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، جتنا پڑ گیا اس کو اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ عاملوں کو پتا ہے کہ ہمارا فراڈ اس مفتی کے بیانات سے بہت آگے نکل چکا ہے، اس لیے عاملوں کو پتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو بالکل صحیح کر رہا ہے۔ نہیں آ رہی میرے خیال، رہنے تو بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی۔ تو اسی طرح جو میں ہر 4 دن کے بعد تھوڑا سا فیملی پلاننگ والوں کو رگڑتا ہوں نا، تو یہ باہر کی دنیا کو پتا ہے کہ وہ ہمیں خراب کرنے کے لیے کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں، ہماری نسل روکنے کے لیے، ہمارے خاندانوں کو تباہ کرنے کے لیے، تو ان کو پتا ہے میرے اس بیان کی ویلیو کا۔ آپ کہتے ہو کیا مفتی صاحب 4 دن کے بعد یہ قصہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو شعر کا میں نے پورا کیا دیکھا، خاندان سے پتا چلتا ہے خاندان کس کے ہوتے ہیں۔ یار تم لوگ بالکل ایسے ٹھس قسم کے لوگ، ایسے نہیں کرو یار، بات کو کمپلیٹ کیا کرو یار۔ دیکھو میں بھی تو آپ کے سامنے بالکل چاقو چوبند ہو کے بیٹھا ہوں نا، دیکھو کچھ خطیب آتے ہیں ایسے بیان کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کو خود بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ تو میں جب پوری توجہ کے ساتھ آپ کی طرف مشغول ہوں تو آپ کی بھی پوری توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ تو خاندان کس کے ہوتے ہیں؟ شیروں کے۔ پریوار ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے شیروں کا۔ آپ جنگلوں میں جا کے دیکھو، ہم نے دیکھا ہے 1-2-4 شیرنیاں ہوں گی اور پھر ان کے بچے دبا کے گھوم رہے ہوں گے۔ تو شیر کا اگر خاندان نہ ہو، فیملی پلاننگ والوں کی باتوں پہ آ جائے، تو میں نے افریقہ کے جنگل میں جو شیر اور اس کے ساتھ شیرنیاں اور اس کے ساتھ آگے جو اس کی نسل دیکھی، لیڈیز شیر، جینٹس شیر، پورا ایک پریوار شیر فیملی پلاننگ والوں پہ عمل کرتا تو 2-4 کتے لے کے بولو گھوم رہا ہوتا، خاندان ہی بڑھ جاتا بیچارے کا۔ اس کی تو طاقت ہی اس کا پریوار ہے، خاندان ہے۔ لہذا شیر جاب کے لیے نکلا، ہم وہاں پہنچے تو جاب کے لیے اکیلا نہیں تھا، اس کے بیٹے بیٹیاں بہو پوتے پوتیاں نواسیاں سب اس کے ساتھ تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کی اولاد ہوتی ہے تو آپ اکیلے نہیں کماتے، خاندان بھی آپ کے ساتھ کمانے میں شریک ہوتا ہے، سب مل کے کماتے ہیں تو گھر میں برکتیں آتی ہیں، اور اکیلے ہوتے ہو تو برکتیں مارکیٹ سے شارٹ۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا اتنا بڑا خاندان ہوگا تو کھلانا پڑے گا، او بھائی کھلانا تو پڑتا ہے لیکن اس کا آؤٹ پٹ بھی تو ہے۔ شیر نے کتنے دن پالا ہوگا ان شیرنیوں کے بچوں کو، یا شیرنی نے کتنے دن پالا ہوگا؟ تھوڑے دن پالا ہوگا، اور وہ پالنے کے لیے اس کی چھاتیوں میں دودھ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو اللہ نے اس کے لیے پہلے انتظام کیا ہے، تو ہمارے لیے بھی اللہ انتظام کرتا ہے جب اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ اسی اولاد کے ذریعے آپ کی دال روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ جیسے شیر کا جا کے دیکھ لو جنگل میں، میرے بس میں ہوتا آپ سب کا زیمبیا کا ٹکٹ کرا کے سب کو آپ کے خرچے پہ مکا لے جاتا جنگل، کیونکہ میں آپ کے خرچے پہ بیان میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں، لیکن جنگل میں آپ کو آپ کے خرچے پہ لے کے جاتا اور یہ منظر دکھاتا، دیکھو خدا کھلاتا بھی ہے اور جن کو تم نے کھلایا ان سے تمہیں کھلواتا بھی ہے۔ پھر شیر اکیلا وہ شکار نہیں کر سکتا تھا جس شکار کی بھی میں آپ کو واقعہ سنانے والا ہوں، پورا خاندان اس کے ساتھ تھا۔ خاندان نہ ہوتا تو کتے ہوتے، اور کتے شیر کا ساتھ بولو نہیں، کیونکہ کتا تو کتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جی وہ ہم پہنچ گئے لوکیشن پہ، اب ہم نے دیکھا جناب 5-6 دن کا بھوکا شیر، ہم کئی دنوں سے تعاقب کر رہے تھے اس کا، کئی دنوں سے تو نہیں چند دنوں سے، کبھی ہرن کے پیچھے بھاگتا ہے، ہرن مارکیٹ سے شارٹ، کبھی کس کو، جن سارے شکار مس ہو گئے۔ تو ہمیں پتا چلا کہ ایک بھینسا ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ مفتی صاحب ہم دینی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، کیا یہ شیر بھینسے کے قصے لے کے بیٹھ گئے؟ تبھی میرے بیانات میں نا لوگوں کے نیچے کمنٹس ہوتے ہیں اس مولوی کو قصے کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ بھائی صاحب ان قصوں میں اسباق ہیں، قرآن نے کتنے واقعات سنائے ہیں اور ان سے اسباق بیان کیے ہیں۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، قرآن کہتے ہیں واقعات میں عبرت ہوتی ہے۔ یہ قصے میں جنرل نالج کے لیے سنا رہا ہوتا تو پھر قصہ خواہ ہوتا میں، یہ جنرل نالج کے لیے نہیں سنا رہا، اس میں عبرت کے اسباق ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو ہم پہنچ گئے لوکیشن پہ، تو شیر نے کیا کیا، ایک بھینسا
اچھا، شیر کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹی موٹی مہمات پر اپنے بچوں کو اور بیگم کو بھیجتا ہے. یہ چھوٹے موٹے کیس ہیں، چوہے کا شکار کرنا ہے، یا یہ وہ کوئی ہائنا وائنا آیا ہوا ہے ایک آدھ، یا چھوٹا موٹا کوئی لومڑی شومڑی ٹائپ کی چیزیں. چل تم جاؤ، میں یہاں آرام سے بیٹھا ہوں، کوئی مسئلہ ہوگا تو مجھے بتانا. ہمارے ایک دوست نے ڈاکومنٹری دیکھی، انہوں نے بتایا کہ اوریجنل ڈاکومنٹری، یعنی کوئی فرضی نہیں، ڈاکومنٹری تو ہوتی ہے اوریجنل ہے، گورے بناتے ہیں. اس میں کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ شیرنی کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہائنا نے. ہائنا کی ایک جماعت ہوتی ہے نا، جو لکڑ بگڑ نہیں ہوتے بڑے عجیب سے. شیر سو رہا ہے آرام سے. شیر کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے. اب بیچاری شیرنی پریشان ہے کہ میرا میاں آئے گا، مجھے ان بدماشوں سے بچائے گا. بھائی ویڈیو نہ بناؤ، ٹھیک ہے نا. میرا ہسبینڈ آئے گا اور مجھے ان بدماشوں سے بچائے گا. 5-6 لکڑ بگڑ وہ اکیلی شیرنی پہ اٹیک کرنے کے لیے، اس کو کھانے کے لیے. شیر نے کیا کیا؟ صرف ایک آنکھ کھولی ہے یوں کر کے دیکھنے کے لیے منظر. یہ بتا رہا ہوں کہ عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا ہے نا، تو عورت کو تحفظ ہوتا ہے. آج جو ڈراموں، فلموں نے اور میڈیا نے مرد اور عورت کا فرق ختم کر دیا. عورت کو کہا کہ جتنا مضبوط مرد ہے اتنی ہی مضبوط تم ہو، لہذا تمہیں مرد کی بالکل ضرورت نہیں ہے. لہذا تمہارے میاں سے اگر تمہارا پھڈا ہو تو جس اسٹائل سے میاں نے بات کرنی ہے تم نے بالکل اسی اسٹائل سے اس کو جواب دینا ہے. اگر وہ ایک چماٹ لگاتا ہے، غلط کرتا ہے چماٹ لگانا، میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا، اگر وہ ایک چماٹ لگاتا ہے تم نے رکھ کے اسی اسپیڈ کے ساتھ اس کو چماٹ لگانا ہے، کیونکہ تم میں اور اس میں کوئی فرق، جملہ مکمل کر لو، کیا ہو گیا بھائی، نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں. تم بھی جاب کر کے کماؤ، وہ بھی جاب کر کے کما رہا ہے. انڈیویجول لائف. تمہارے ساتھ تمیز سے بات کرتا ہے تمیز سے بات کرو، نہیں کرتا ایسی کی تیسی کھلا لو، پتلی گلی سے نکلو. جمشید کینسل ہو گیا، سلیم سے شادی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سلیم نے کسی دن تھوڑی سی آنکھیں دکھائی، سلیم بھی کینسل. عدالتیں تو بیٹھی ہوئی ہیں اس کام کے لیے نا، ہمارے جج صاحبان ٹھک 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 کھلا کی ڈگریاں. ابھی لاہور میں پتہ نہیں کتنے ہزار کیس ایک ہفتے میں یا سینکڑوں کیس ایک ہفتے میں کھلا کے ہوئے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اتنی شادیاں نہیں ہو رہی اتنے کھلے ہو رہے ہیں. تو یہ میڈیا سکھا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے؟ عورت کو کہ تمہیں مرد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھو شوہر کو، اپنے بھائیوں کو، باپ کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھو، ایسی کی تیسی. پہلے زمانے میں سکھایا جاتا تھا. میاں ہیں، نبی نے فرمایا کہ عورت کو حکم ہوتا سجدہ کرے تو کس کو حکم؟ مخلوق کو سجدے کی اجازت ہوتی تو کس کو حکم دیا جاتا؟ کہ شوہر کو کرو سجدہ. اس کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے. ہاں ظلم ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، ایک نوعیت ہے وہ، اس میں تو پھر شریعت نے بتایا عورت علیحدگی لیں، برداشت کرنا ہے بھائی. اس کے فائدے زیادہ ہیں، اس کے نقصانات کم ہیں، اس سے تمہیں تحفظ زیادہ ملا ہوا ہے. مجبوری میں گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے، تو تمہارا میاں ہے، مجبوری میں باپ بنا لو اس کو، اس سے تمہیں فائدے زیادہ ہیں. جس کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو جنگل میں شیر کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یہ ڈاکومنٹری بھی جا کے دیکھ لے. مرد جو تحفظ دیتا ہے عورت کو، اور خاص طور پہ مسلم کمیونٹی میں، مسلمان فیملی میں، کھلانا پلانا، اس کو شیلٹر دینا، یہ ساری ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ آدمی کی ہیں. تو کچھ اس کے بھی حقوق ہیں میرے بھائی. بس آزادی کے نام پہ برباد کر دیا خاندانی نظام کو. اور ایسی عورتیں جو نباہ نہیں کرتی، بڑھاپا پھر ان کا دیکھو جا کے کیا گزرتا ہے. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، خواتین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت جلدی آتا ہے. تم تو اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو ان ڈراموں فلموں کی وجہ سے. تو شیر کی جو شیرنی تھی اس کو کس نے گھیر لیا؟ ہائنا نے. شیرنی تو گھبرا رہی ہے، بھائی ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ تو کھا جائیں گے مجھے تھوڑی دیر میں. لیکن شیر اس کو سیریس بولو نہیں لے رہا. اس لیے نہیں کہ اس کو اپنی وائف سے محبت نہیں ہے، اس کی نظر میں ہائنا کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ شیر نر ہے. نہیں آئی. اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی شیر نر ہونا ضروری ہے. وہ شیر نر ہے، وہ کہہ رہا ہے بھئی ہائنا وائنا لگڑ بکڑ یہ کیا ٹوپی ڈرامہ لگا کے. لہذا اس نے جب یہ خوفناک، جو اس کی بیوی کے لیے بڑا خوفناک منظر تھا، لیکن یہ شیر نے جب خوفناک منظر دیکھا تو اس کو اتنا لائٹ لیا کہ کمبخت نے دونوں آنکھیں کھول کے دیکھنا بھی ٹائم کا ضیاع اور انرجی کا ضیاع سمجھا، کہ جو کام ایک آنکھ کے ذریعے ہو سکتا ہے اس کے لیے دوسری آنکھ کو اوپن کیوں کیا جائے. نہیں یار یہ سمجھ میں بات؟ ایسی ڈاکومنٹری سے اسباق تو گورے نے نہیں نکالے ہوں گے جس نے ڈاکومنٹری بنائی ہے. لہذا شیر نے جب یہ منظر دیکھا تو صرف ایک آنکھ کھولی کہ یار میں، آنکھ کھولنے میں بھی تھوڑی سی انرجی تو لگتی ہے نا، کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جو کیلوریز میں نے باڈی میں سٹور کی ہیں ان کیلوریز میں جب ایک آنکھ کے ذریعے میں دیکھ سکتا ہوں یہ منظر، تو دوسری آنکھ
کھول کے ان کیلریز کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ انویسٹمنٹ ہے میری، اس کو بچا کے رکھوں گا میں. لہٰذا صرف ایک آنکھ یوں کر کے کھول کے دیکھ رہا ہے، اور حالات کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو میری وائف اکیلی ہی نمٹ لے گی ان سے، اور پھر یوں کر کے دوبارہ آنکھیں بند کر کے پھر سو گیا. اب دیکھا کہ بھائی وہ تو اور زیادہ جمع ہو رہے ہیں، فون کر کر کے بلا رہے ہیں پبلک کو، آ جا بھائی شیر تو سو رہا ہے، شیرنی اکیلی ہے، کھا جاتے ہیں اس کو. پڑا ہوا ہے آرام سے مسٹنڈوں کی طرح. جب دیکھا نا کہ معاملہ زیادہ خراب ہوا ہے تو کچھ بھی نہیں، اچانک ایک جمپ لگائی ہے اور رکھ کے ایک ہائی نپ کو چماٹ مارا ہے اس نے. بس اللہ کرے کہیں سے یہ ڈاکومنٹری سرچ کریں نکل آئے نا تو میں انشاءاللہ LED لگا کے چلاؤں گا. میں اچانک جمپ ماری ہے اور ایک چماٹ مارا ہے ایک کو خالی، باقی سارے چیختے چلاتے ہوئے بھاگے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اور اسی شیر کی باقی شیرنیاں پیچھے سو رہی. میسج ہے اس میں، ایک پیغام ہے چھپا ہوا. خیر میرے بھائی، یہ تو جانوروں میں جو جوڑے بنا کے رہتے ہیں، ہاں جو جانور پیر کی شکل میں نہیں رہتے ان میں تو کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے نا. شیر تو پیر بنا کے رہتا ہے نا، تو ان میں شیرنی کو کس کا تحفظ ملتا ہے؟ شیر کو. تو انسان تو شیر سے افضل مخلوق ہے، اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ عورت کو اس کے مردوں کا تحفظ نہ ملے اور عورت کو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر دیا جائے اور اسے سمجھایا جائے کہ تمہیں مرد کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ جہالت ہے، یہ عورت کو تباہ کرنے کی سازش ہے. خیر ہم نے جنگل میں جب کیمپنگ کی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دونوں آنکھیں کھول کے. میں اتنا کنجوس نہیں تھا کہ ایک آنکھ سے دیکھوں اور دوسری، میں نے کہا بھائی دونوں آنکھوں سے یہ منظر دیکھو، کیونکہ یہ منظر بار بار دیکھنے کو نہیں ملتا. تو ایک بھینسا تھا، شیر کے ساتھ 8-10 خاندان کے افراد، 10 تو ہوں گے میرا خیال ہے، اس کی شیرنیاں بھی، اس کے بچے بھی وغیرہ وغیرہ، بیٹے بیٹیاں سب. تو انہوں نے وہاں بھی یہی ہوا کہ پہلے شیرنی آگے گئیں، جب ان سے معاملہ نہیں سدھرا تو پھر شیر. ہماری جیپ بالکل شیر کے ساتھ، آپ کہہ سکتے ہو شیر نے حملہ نہیں کیا. جو جنگل کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو اور ہلو جلو نہیں زیادہ، شور شرابہ نہیں کرو، تو شیر کبھی حملہ نہیں کرتا. وہ آپ کو گاڑی سمیت ایک الگ مخلوق سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے پوری گاڑی ہے یہ، اس پہ اٹیک کرنا پڑے گا. ہلے جلے زیادہ فری کرانے کی شیر کو کوشش کی تو پھر ایک الگ بات ہے. بالکل ہمارے قریب سے وہ ببر شیر گزر کے گیا ہے اور اس نے اٹیک کیا، لیکن اس کا یہ حملہ بھی مس، وہ بھینسا بھاگ گیا، بچ نکلا. اب یہ بیچارے 4-5-6 دن ہو گئے تھے ان کو یہ اسی سلسلے میں جاب کے لیے نکلتے اور ان کو جاب نہ ملتی. شیر کی جاب تو یہی ہے نا. میں نے وہ منظر دیکھا. اچھا ہم اپنی گاڑی میں نا پیچھے پیچھے شیر اور شیرنیوں کے یہ اب جاتے کہاں ہیں، منہ لٹکا کے ایسے واپس آ رہے تھے کسی کے رشتہ دار کا جنازہ دفنا کے واپس آ رہے ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا نا رشتہ دار کا جنازہ دفنا کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں یوں منہ نیچے کر کے، تو ایسے آ رہے تھے جیسے کسی میت کی تعزیت کر کے واپس آ رہے ہوں یا کسی کا جنازہ. شیر کا بھی منہ لٹکا ہوا ہے، اس کی شیرنیوں کا بھی، اور یوں منہ لٹکا کے واپس آ رہے ہیں. بعد میں ہمارے دوست نے جب پھر ہم واپس آ گئے، ہم نے کہا اب اس کو تو کچھ مل نہیں رہا تو ہم کیا پورے جنگل میں ہی بیٹھے رہے کیا؟ تو ہم تو کام بھی تھے، واپس آ گئے. تو ہمارے دوست نے پھر ویڈیو بھیجی کہ بالآخر ایک بھینسے کو انہوں نے گرا دیا ہے. اور میں نے جب وہ منظر، یعنی جب ویڈیو انہوں نے بنائی تو اس وقت بنائی کہ جب آخری بوٹی چل رہی تھی، خلال چل رہا تھا، جو ناشتے کے بعد قہوہ کھانے کے بعد قہوہ خلال چلتا ہے نا، کھا پی کے ڈکار مار کے پڑے ہوئے تھے مسٹنڈوں کی طرح. اب اتنا بڑا بھینسا کھایا انہوں نے، آپ سوچو کہ ہو گیا 1-2 ہفتے کا کام ان کا. لیکن وہ بھینسا اکیلے نے نہیں کھایا، انہوں نے تو کھایا. جب ان کا پیٹ بھر گیا تو جتنے بھی جانور جنگل کے جو کئی دنوں سے فاقوں پہ تھے سارے آئے اور وہ بھی اس ڈنر میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے. تو میں جو پوائنٹ کی بات بتانے والا تھا آپ کو، وہ اصل بات رہ گئی. پھر میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو شیر نے، میں نے مشاہدہ کیا، ہفتے میں صرف 1 دن کھایا، پھر بھی اتنی طاقت اس میں کہ 1 ہفتے کے بعد بھی مزید کسی بھینسے پہ اٹیک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. اتنی طاقت کیوں تھی؟ یہ طاقت گوشت کھایا تھا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اگر شیر دال چاول کھاتا، اچھی غذا ہے، میں بھی شوق سے کھاتا ہوں، اس کی نفی نہیں کر رہا میں. اگر شیر ویجیٹیرین ہوتا جیسے ہوتا ہے کھوتا، یعنی کھوتا، استغفر اللہ، کسی ویجیٹیرین کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ 4 پائے والے جانور جو ہیں یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ ویجیٹیرین ہوتے ہیں نا. ہماری گائے کو دیکھ لو آ کے، 2 ٹائم اس کی توند بھرنی پڑتی ہے ہمیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ گائے بھینس پال لیں اور 1 ٹائم کے کھانے کا ناغہ کر دیں. آپ اتنا چیخے گی، چلائے گی نا، اور دودھ چھاٹ ختم. بھینس پال لو، 2 ٹائم اس کو دیگ کی طرح کھلانا پڑتا ہے.
2 ٹائم کم سے کم. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ بھینس اور گائے اور بیل یہ کیا ہیں؟ بولو نا، ویجیٹیرین ہیں، ان کو بہت کھانا پڑتا ہے. شیر کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہفتے میں 1 دن کھایا، ٹھیک ہے تھوڑا سا بیچارے کو ٹینشن ہوئی، ایسا جیسے جنازہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے، لیکن طاقت اتنی تھی کہ دوبارہ اٹیک کس پہ کیا ہے؟ ہفتے کے بعد بھی بھینسے پہ اٹیک کیا اس نے. بکری کو دیکھ لو، ویجیٹیرین ہے، سارا دن کھاتی ہے اور مینگنیاں بنا کے نکالتی ہے، ادھر سے آؤٹ ان پٹ، ادھر سے آؤٹ پٹ. دیکھا ہے بکری کو؟ کھاتی رہے گی مینگنیاں بنا کے. مینگنیاں بنانے کی مشین ہے بکری. ادھر کھاؤ، ادھر دنیا میں کیا پھیلا رہی ہے؟ مینگنیاں. وہ بھی فائدے مند چیز ہے، اس سے زمین کو کھاد ملتی ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو اس لیے تو میرے بھائی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے کا سردار جس چیز کو قرار دیا وہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی وجہ سے ہماری مذہبی رسومات میں گوشت ہی ملتا ہے. بقرعید ہماری مذہبی رسم ہے، اس میں ہمیں کیا کھلایا جاتا ہے؟ بولو نا، گوشت. ولیمہ ہماری مذہبی رسم ہے، اولم ولو بشاتن، فرمایا ولیمہ کرو، ایک بکرا ہی بلے کاٹ دو. ٹھیک ہے، وہ نہ ہو تو کچھ اور بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن اصل اس میں کیا ہے؟ گوشت. آپ سے حج عمرے میں کوئی غلطی ہو گئی تو دم کے طور پر بکرا کاٹ کے غریب کو کھلانا پڑتا ہے عمرے میں اور حج میں. وہاں بھی کھیرا ککڑی بولو نہیں، جو بڑی جنایت ہوئی ہے تو گوشت کھلانا پڑے گا، بکرا صدقہ کرنا پڑے گا، دمبا صدقہ کرنا پڑے گا. عقیقہ بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشی میں خوشی کا اظہار، یہ مذہبی رسم ہے یا نہیں ہے؟ فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں کیوں پیدا ہو گیا، ایک مزید آبادی بڑھ گئی. اللہ کہتے ہیں جتنے مرتبہ بھی پیدا ہو ہر دفعہ 2 بکرے، بیٹی پہ 1 بکرا. اللہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تو اللہ کہتا ہے خوش ہو جاؤ. وہاں بھی کیا ہے بھائی؟ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ایک بیٹا پیدا ہوا تو بریانی دال چاول کی 2 دیگیں. کیا خیال ہے بھائی؟ نا 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 نا، بچہ پیدا ہوا ہے تو 2 بکرے 2 دمبے، یا گائے کا کہ 2 حصے ہوں گے، اونٹ کے 2 حصے ہوں گے. لڑکی پیدا ہوئی ہے تو 1 بکرا 1 دمبا، اونٹ کا 1 حصہ. اس کے بغیر عقیقہ نہیں ہوتا. تو اب سمجھ میں آیا اللہ میاں ہمیں گوشت کیوں کھلا رہے ہیں؟ نہیں آئے سمجھ میں؟ میرا خیال ہے اسی لیے کھلا رہے ہیں کہ تھوڑا کھاؤ گے سروائیو زیادہ کرو گے، اور اگر ویجیٹیرین بنے تو سارا دن کھاندے ہی رہو گے سارا دن. باقی سبزی بھی کھانی چاہیے، اس کا میں منکر نہیں ہوں، وہ بھی ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے. انسان کو دونوں خوراکوں سے اللہ نے بنایا ہے. ہم نے پرانی کتابوں میں پڑھے، حکیموں کی کچھ پرانی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اس میں لکھا ہوتا تھا کہ جب سفر پہ جاؤ تو وہ خوراک کھاؤ جس سے پیٹ کم بھرتا ہو لیکن زیادہ ٹائم کھائے بغیر نکل جائے. اور نیچے لکھا ہوتا تھا یعنی گوشت. پرانے حکیموں نے کیا لکھا ہوتا تھا؟ پہلے زمانے میں سفر پہ جاتے تھے نا تو بیت الخلا کی حاجت، کیا خیال ہے؟ بار بار بیت الخلا، یہ بہت مشکل کام ہوتا تھا. تو اس میں حکیموں نے لکھا ہوتا تھا وہ خوراک کھانی چاہیے سفر میں جس خوراک میں خوراک کم کھائی جائے، چلے زیادہ ٹائم تک. تو وہ کون سی خوراک؟ اچھا خیر، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو کہیں اور چلے گئے. یہ میں بھائی اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل کچھ لوگ ویجیٹیبل کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ آ کے لوگ ان کی باتوں میں آ کے بیوقوف بن رہے ہیں. آپ سبزیاں بھی کھائیں، ہمارے نبی نے لوکی کو بہت پسند کیا ہے. ہمارے نبی نے کچھ پھل ہیں قرآن میں جس کی بڑی تعریف ہے، سب کچھ کھانا چاہیے، لیکن گوشت کیا ہے؟ کھانوں کا بادشاہ ہے، اس کو بادشاہ ہی رہنے دینا چاہیے. مسلمان ہمیشہ سے گوشت کھاتے آئے ہیں اور یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے یہ. تو میں جو اصل ٹاپک بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے وہ یہ تھا کہ شیر جو ہے وہ یعنی اتنی محنت کرتا ہے اور تھوڑا سا کھاتا ہے، باقی سارے محلے پڑوس والے آ کے کھا کے چلے جاتے ہیں. اب شیر میں ہم نے دماغ لگا دیا جمشید کا، انسان کا دماغ لگا دیا ہم نے. اب وہ یہ حرکت نہیں کرے گا. اب وہ کہے گا یار صدیوں سے میں محنت میری ہوتی ہے، فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ محلے پڑوس والے. اور پھر 1 ہفتے کے بعد دوبارہ مجھے چاہیے بھینسا، وہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. تو پلاننگ سب سے پہلے وہ ڈیپ فریزر ایجاد کرتا. وہ کہتا آئندہ سے جب میں کوئی ہرن ماروں گا، کوئی بھینسا ماروں گا تو جتنا کھانا ہوگا کھاؤں گا، باقی اٹھا کے کہاں ڈال دوں گا میں؟ فریزر میں. کیا خیال ہے بھائی؟ کرتا کہ نہیں کرتا؟ اب جب فریزر میں ڈالتا تو اس کے جو باقی لوگ ہیں، شیرنیاں اور بچے مچے، وہ ظاہر ہے اس سے نکال کے کھاتے. پھر جب نکال کے کھاتے تو ایک دن شیرنی نے 2 بوٹیاں زیادہ لے لی اور دوسری والی شیرنی نے 2 کے بجائے 4 بوٹیاں لے لی. دونوں سوکنوں کی آپس میں جنگ ہے بھائی کہ یہ میرے میاں نے 1 ہفتے کے لیے ہرن اس میں اسٹور کیا تاکہ ہفتہ چلے، کمبخت تو ڈبل کیوں کھا رہی ہے؟ یہ کیسے چلے گا پورا ہفتہ؟ وہیں سے لڑائی شروع ہو چکی ہوتی کہ نہیں ہو چکی ہوتی؟
اور پھر یہ لڑائیاں بڑھتے 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 جنگل کے جتنے شیر ہیں پھر وہ آپس میں لڑتے. یہ پھیلتی لڑائی, کیونکہ یہ شیرنی جس کے خاندان کی ہوتی وہ شیر کے سالے آ جاتے لڑنے کے لیے. اس سے اوے ہم نے تجھے اپنی بہن نکاح میں اس لیے دی تھی کہ تو بوٹیوں پہ لڑائیاں کروائے گھر میں. سالے آتے شیر کے, کیونکہ سب کے دماغ جمشید کا ہوتا نا, اس اکیلے کا تھوڑی ہوتا. کسی کے سلیم کا دماغ ہے, کسی کے جمشید کا دماغ ہے, کسی کے غفار کا دماغ ہے. پھر ان کی لڑائیاں ہوتی, پھر یہ پتھر اٹھا اٹھا کے مارتے, پھر یہ بندوقیں ایجاد کرتے, پھر یہ توپیں ایجاد کرتے, بالآخر ایٹم بم ایجاد کر لیتے یہ لوگ, اور جنگل کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی. اس سے پتا چلتا ہے جو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ یہ لڑے گا دنیا میں آپس میں, کیونکہ فرشتے جانتے تھے اس کے پاس خواہشات تو شیر جیسی ہیں, کھوپڑی جمشید جیسی ہے. ان لوگوں کے پاس کھوپڑی انسانوں والی ہے, عقل ہے, اور عقل اس کو خواہشات کو بے لگام ہونے سے روکے گی, یعنی خواہشات کو لگام دینے سے روکے گی. بے لگام خواہشات ہو جائیں گی اس کی. یہ صرف گوشت پکا کے نہیں کھائے گا, یہ گوشت کے کوفتے بنائے گا, پھر مسالے ایجاد کرے گا, پھر مسالہ بنانے والی کمپنیاں, پھر ان کمپنیوں کی آپس کی لڑائیاں. اس کے تو بنیاد میں ہی, خون میں ہی کیا شامل ہے, جھگڑے پھڈے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کی بنیاد میں کیا ہے, اختلاف, لڑائیاں, جھگڑے. اور جب سے انسان پیدا ہوا ہے آج تک ہسٹری اٹھا کے دیکھو لڑتا آ رہا ہے. آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا لڑتا؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے سب سے پہلے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا. قربانی اس کی قبول ہوئی ہے, میری قبول نہیں ہوئی, تو حسد میں آ گیا, جیلس ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اس کی عزت بڑھ گئی, میری عزت کم ہو گئی, سگے بھائی نے سگے بھائی کو مار دیا. اور جو قتل کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ آج تک سکون سے بیٹھا ہے. کبھی ان خبروں میں جا کے دیکھو, میں نے تو خبریں سننا چھوڑ دی ہیں یار. ایران اٹھا کے اس پہ میزائل مار رہا ہے, وہ کہہ رہے اس پہ میزائل مار رہا ہے, قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں, ہم خوشی سے بغلے بجا رہے ہیں. پھر اگلے دن خبر 2 میزائل اور مار دیے. ابے وہ کمبختو, ادھر تم بیٹھ کے سلو صفائیوں کی باتیں کر رہے ہو, ادھر میزائل بھی کھیل رہے ہو. کیا ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو تم لوگ؟ اتنی خبریں سنتا ہے آدمی کی کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے, خراب. ایک ایک وقت میں ایک ملک سے سلو بھی چل رہی ہے, اسی ملک سے لڑائی بھی چل رہی ہے, اس کے پڑوس سے سلو بھی چل رہی ہے, اس کے پڑوس سے لڑائی بھی چل رہی ہے. کھچڑی پکی ہوئی ہے دنیا میں. گلی محلوں میں جاؤ, میاں بیوی کو دیکھو, ساس سسر کو دیکھو, بہو کو داماد کو, ایک مسجدوں میں دیکھو امام کے پھڈے چل رہے ہیں کمیٹی والوں سے, کمیٹی کے پھڈے چل رہے ہیں امام سے. اگر امام سے نہیں چل رہے تو کمیٹی کے آپس میں چل رہے ہیں. تنظیموں کے پھڈے چل رہے ہیں, مدرسوں کے پھڈے چل رہے ہیں, یہ الگ بنا دیا, وہ الگ بنا دیا, یہ ایسا کر دیا, ویسا کر دیا. کوئی تمیز سے بیٹھا ہے آج تک؟ میرے بیانات کی وجہ سے بھی گھروں میں پھڈے چل رہے ہیں. اس کو مت سنو, اس کو مت سنو, یہ ہمارے گھر کو کیا کرے گا, خراب کرے گا. اور میاں کہہ رہے اسی کو سنوں گا, باقی کسی کو نہیں سنوں گا. اسی کو سن کے مجھے سکون ملتا ہے. میں کر تو نہیں سکتا دوسری شادی, لیکن مل کے بیگم سکون تو لینے دو کم از کم مجھے. اس پہ لڑائیاں چل رہی ہیں. تمیز سے انسان نہ بیٹھا تھا, نہ تمیز سے بیٹھا ہے, نہ آئندہ کبھی تمیز سے بیٹھے گا. تو لڑائیاں تو ہوں گی. جیسے ایک صاحب کل مجھے چپک گئے, کہنے لگے جب قرآن نے منع کیا کہ فرقے پیدا مت کرو تو کیوں فرقے پیدا کر رہے ہو؟ میں نے کہا قرآن نے تو منع کیا ہے, اس لیے فرقے بنانا غلط ہے, لیکن حدیث میں آتا ہے کہ فرقے ہوں گے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ہم نہیں بنا رہے لیکن بنیں گے فرقے, تو ان میں جو صحیح ہے اس کو فالو کرنا ہے. ہمارا کام یہ ہے, بننے سے کون روک سکتا ہے بھائی؟ ہم نے صحیح کو تلاش کرنا ہے. تو اسی لیے میرے بھائی یہ جھگڑے بھی ہوں گے, لڑائیاں بھی ہوں گی, ملکوں کی جنگیں بھی ہوں گی. فرشتوں نے, اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے, لیکن کیا مطلب ہوں گی تو ہونے دیا جائے ہیں؟ بیماریاں بھی آئیں گی تو کیا ہسپتال نہیں بنتے؟ بولو نا, بیماریاں بھی آئیں گی لیکن اس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز بھی ہوں گے. ان ڈاکٹروں کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ بیماریاں ختم ہو جائیں, بیماریاں ایک لمٹ میں آ جائیں گی. یہی ہوگا نا, کیا خیال ہے؟ سوسائٹی میں فساد بھی ہوگا لیکن اصلاح کی کوششیں بھی ہوں گی. سوسائٹی میں بیماریاں بھی ہوں گی, علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹرز بھی ہوں گے. سوسائٹی میں قحط اور غربت بھی ہوگی, غربت دور کرنے کی کوششیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. اللہ نے اس دنیا کے نظام کو دیکھو, آئنسٹائن کا ایک لا ہے نا, نظریہ اضافت, کہ اس کائنات کا پورا نظام, یوں سمجھو کہ میں اپنے الفاظ میں, سائنسدانوں کی زبان میں نہیں, اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ پورا نظام جو چل رہا ہے نا وہ ایک دوسرے کی اپوزٹ پہ چل رہا ہے. سردی کا پتہ ہمیں گرمی سے چلتا ہے, گرمی نہ ہوتی تو سردی کے ٹیمپریچر کو ہم اوریجنل ٹیمپریچر سمجھنے لگتے. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ بات؟ دیکھو سائنسدانوں نے یہ جو کہا کہ
100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پانی بوائل ہوتا ہے اور 0 پہ بولو جمتا ہے. حقیقت میں نہ 0 پہ جمتا ہے نہ 100 پہ ابلتا ہے. فرض کر لیا ہے کہ جس پہ جمے گا ہم اس کو 0 کہہ دیں گے, جس پہ ابلے گا ہم اس کو کیا کہہ دیں گے 100. یہ تو فرضی چیزیں ساری. حقیقت میں کیا ہے اس کو ایکسپلین کرنا ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے. گرمی کا پتہ ٹھنڈک سے چلتا ہے. اگر پوری دنیا کا ٹیمپریچر ایک ہی جیسا ہوتا تو کبھی ہم سردی کو ایکسپلین کر پاتے؟ اور پوری دنیا میں سردی ہی رہتی تو کبھی گرمی کو ایکسپلین کر پاتے؟ بولو نا. اگر دنیا میں روشنی نہ ہوتی, اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے. سمندر میں ایک ایسی مچھلی ہے جو سینکڑوں فٹ گہرائی میں اندھیروں میں رہتی ہے, اس نے کبھی روشنی نہیں دیکھی. اس سے اگر روشنی کی ڈیفینیشن پوچھو وہ سمجھا پائے گی؟ اس کو کروڑ دفعہ بھی سمجھاؤ نا لائٹ کیا ہوتی ہے, اس کی کھوپڑی میں نہیں آئے گا. لائٹ کا تصور اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اندھیرا سمجھ میں نہ آئے, اور اندھیرا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک روشنی سمجھ میں نہ آئے. اسی سے اس اشکال کا جواب بھی ہو گیا کہ اللہ نے دنیا میں ظلم کیوں پیدا کیا ہے. بھائی اس لیے تاکہ عدل سمجھ میں آئے تمہیں. اللہ نے دنیا میں برائی کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا تاکہ اچھائی سمجھ میں آئے تمہیں. میلے لوگ بھی دنیا میں ہوتے کہ نہیں ہوتے تاکہ صاف ستھرے لوگ سمجھ میں آئیں. اگر پورے سال نہ نہانے والے لوگ دنیا میں نہ ہوتے تو نہانے والے اچھے لگتے آپ کو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہم جب کسی میلے کو دیکھتے ہیں پھر ہمیں جو میلا نہیں ہوتا وہ سمجھ میں آتا ہے یار کتنا صاف ستھرا نیٹ کلین آدمی. یہ تو دنیا کا نظام ہے. اس پر تو دنیا میں فساد بھی ہوگا, لڑائیاں بھی ہوں گی, لیکن اس فساد کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے پیغمبر بھی آتے رہیں گے, اور پیغمبر کے ورثہ علماء اور جو بھی سوسائٹی میں اصلاح کرنے والے لوگ ہیں وہ سوسائٹی میں اسی حساب سے آتے رہیں گے. یہ دونوں نظام قیامت تک ایک ساتھ چلتے رہیں گے. کنجوس بھی ہوں گے, سخی بھی ہوں گے. اگر کنجوس نہ ہوتے تو سخیوں کی کوئی تعریفیں نہ کرتا, بدصورتی نہ ہوتی تو خوبصورت لوگوں کی تعریف نہ کی جاتی, کمزور نہ ہوتے تو طاقتور کی تعریف. یار آپ لوگ جو ٹینشن دیتے ہو نا, میں سوچ رہا ہوں ڈپریشن کی 2-3 گولیاں جیب میں رکھ کے چلا کرو. اتنے جوش سے میں بیان کر رہا ہوں, آپ صرف اتنا نہیں کر پا رہے کہ سینٹینس کو کمپلیٹ کر دیں. میں پورا سینٹینس تھوڑی کہنے کو کہہ رہا ہوں, میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ اس کو جہاں میں سینٹینس کو ادھورا چھوڑوں آپ نے 2 لفظ لگا کے میری خوشی کی خاطر اس کو کیا کر دینا ہے, کمپلیٹ کر دینا ہے. تو مجھے لگے گا کہ آپ بھی میرے ساتھ اس تقریر میں شریک ہیں برابر. آپ ہلتے ہی نہیں اپنی جگہ سے. تو اب میں بات کو سمیٹتا ہوں, ٹائم بھی پتہ نہیں چل رہا ہے یہاں. ابھی تو بہت ٹائم ہے. تو یہ گھڑی وہ کہاں ہے وہ بھائی صاحب کو بولے یہاں لگاؤ ایک گھڑی. یہ ریکارڈنگ کرنے والے شارٹ ہو گئے مارکیٹ, ایک گھڑی نا یہاں لگا دینا اتوار سے پہلے. تو یہ دونوں نظام ساتھ چلیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ظلم بھی اور عدل بھی. اچھا اللہ نے اس کو بار بار قرآن میں بیان کیا ہے, بار بار اس نظریے کو. آئنسٹائن نے تو فزکس کی تھیوری بیان کر دی نا, اللہ نے بھی اس تھیوری کو بہت دفعہ بیان کیا لیکن کسی اور مقصد کو بتانے کے لیے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اندھیرے بھی پیدا کیے اور اس کی اپوزٹ, اس کی ضد روشنیاں بھی پیدا کی. اللہ خود بتا رہا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا, پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. یہاں جوڑوں کا مطلب علماء بیان کرتے ہیں ہر چیز کی اپوزٹ بنائی ہے. یہ بھی جوڑے ہی ہیں. مرد کی اپوزٹ کیا ہے؟ عورت. ہر چیز کی اپوزٹ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح اندھیروں کی اپوزٹ کیا ہے؟ یعنی اپوزٹ کا مطلب اس کی وجہ سے وہ سمجھ میں آئے گا. عورت کو دیکھ کے اندازہ لگاؤ گے جس میں نسوانیت نہیں ہے تو اس کو مرد کہتے ہیں, جس میں مردانگی نہیں ہے اس کو عورت کہتے ہیں. یہ سمجھ میں آئے گا. اب جو سوسائٹی عورت کو مرد بنا رہی ہے وہ اس قدرت کے نظام کو خراب کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ نظام کائناتی بیڑا غرق کر دی. وہ روشنی اور اندھیرے میں فرق ختم کر رہی ہے. میرا مقصد یہ نہیں کہ عورت اندھیروں کی طرح ہے, میں صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے. وہ فرق ہی ختم کر رہی ہے. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہر چیز کے جوڑے بنائے. حتیٰ کہ جب سائنسدانوں نے ایٹم کو توڑا ہے نا, اس میں بھی پازیٹیو نیگیٹو چارج نکلے ہیں. تو وہ جو الیکٹران پہ نیگیٹو ہوتا ہے وہ پازیٹیو کی وجہ سے نیگیٹو لگ رہا ہوتا ہے, اور جس پہ پازیٹیو ہوتا ہے وہ اس نیگیٹو کی وجہ سے پازیٹیو لگ رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس سے اللہ تعالیٰ قرآن میں اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسانوں کی عمل کے لحاظ سے بھی 2 قسمیں ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
برے بھی ہوں گے اور اچھے بھی ہوں گے. اگر برے نہ ہوتے تو اچھے سمجھ میں ہی نہیں آتے, اچھے نہ ہوتے تو برے سمجھ میں نہیں آتے. تو میں جو اصل بیان کرنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے, اب میں اس پہ آتا ہوں. یہ پورا اس کو سمجھانے کے لیے پوری ایک تمہید تھی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, سوسائٹی میں فسادی بھی ہوں گے اور فساد کا الٹ ہے اصلاح. سوسائٹی کی اصلاح کرنے والے بھی ہوں گے. گھر میں اگر آپ کا خاندان ہے تو اسی گھر میں عین ممکن ہے, لازمی نہیں ہے, کوئی فسادی بھی ہو, اور عین ممکن ہے اس میں کوئی اصلاح کرنے والا بھی ہو. خاندان میں عین ممکن ہے کچھ خاندان کے افراد فسادی ہوں اور کچھ خاندان کے افراد اصلاح کرنے والے ہوں. کیا خیال ہے, ممکن ہے یا نہیں ہے؟ مسجدوں میں ممکن ہے کچھ لوگ نمازی فسادی ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کچھ نمازی اصلاح کرنے والے ہوں. کنٹری میں یہ بھی ممکن ہے کچھ لوگ فسادی ہوں اور کچھ لوگ کنٹری کی اصلاح کرنے والے ہوں. یہ سسٹم چلتا رہے گا قیامت تک. تو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار فسادیوں میں ہوتا ہے یا سوسائٹی کی اصلاح کرنے والوں میں ہوتا. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اب یہ ہم کیسے دیکھیں گے, اس کا معیار کیا ہے؟ کچھ علامتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون فسادی ہے اور کون اصلاح کرنے والا. سب سے پہلی بات, قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا. اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا. جب اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا تو فساد پھیلانے کے جتنے راستے تھے وہ اللہ نے بلاک کیے ہوں گے کہ نہیں کیے ہوں گے؟ جتنے راستے فساد کی طرف جاتے ہیں سب کنٹینر لگا کے اللہ نے بند کر دیے, مگر فسادی اس کنٹینر کو کراس کر کے پہنچتا ہے وہاں تک. وہ کون سے راستے ہیں جو سوسائٹی میں فساد پھیلاتے ہیں؟ سب سے پہلا, کسی کی پرائیویسی میں گھسنا. نہیں آ رہی سمجھ بات؟ اس سے بھی پہلے میں ایک بات بتاتا ہوں, جو پرائیویسی میں گھسنا اس کے نتیجے میں ہوتا ہے. سب سے پہلا, اپنے کام سے کام رکھنا. جو آدمی اپنے کام سے کام نہیں رکھتا سوسائٹی میں اس سے بڑا فسادی بولو کوئی نہیں ہوتا. اپنے آپ کی کیا ذمہ داری ہے بس آپ وہ دیکھو, دوسرے کا کیا یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو اپنی فکر کرو, کوئی اگر گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں لو اس میں تو تبلیغ کا راستہ ہی اللہ نے بند کر دیا. کیا خیال ہے؟ یعنی بس اپنے آپ کی فکر کریں اور کسی کی سوسائٹی کی فکر ہی نہ کریں ہم. یہ اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اشکال عبداللہ بن مسعود کے سامنے کیا گیا تھا کہ بھائی پھر تو ہم قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو اپنی فکر کرو, کوئی اگر گمراہ ہوتا بھی ہے اس کی گمراہی سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا, تم اپنی خیر مناؤ. بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ ہم دوسرے کو کی اصلاح کریں گے ہی نہیں, ہم دوسرے کو تبلیغ کریں گے ہی نہیں, سوسائٹی میں امن اصلاح کی کوشش کریں گے ہی نہیں. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا نا 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 نا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے جو مطلب بتایا وہ میں اپنے الفاظ میں اس کو آسان لفظوں میں ایکسپلین کرتا ہوں. اس کا مطلب ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ ہم اگر دوسرے کی کو تبلیغ کر رہے ہیں وہ بھی اپنے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے اگر میں نے تبلیغ نہ کی تو مجھے اس کی نہیں, مجھے اصل میں اپنی فکر ہے. آپ کہہ سکتے ہو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوسرے کی فکر میں دوسرے کو تبلیغ کرنا یا اپنی فکر میں کرنا, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں وہ مخلص ہوتا ہے, اس کی نیت فساد کی نہیں ہوتی, اس کا مقصد اپنے آپ کو عذاب سے بچانا ہے. تو ایسا کام نہیں کرے گا جس سے سوسائٹی میں فساد ہو, وہ کام کرے گا جس سے سوسائٹی میں اصلاح ہو. اس کی میں آسان مثال آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کا کوئی شخص بیمار ہے, آپ ہاسپٹل میں نرسنگ کا کام کرتے ہیں, فرض کرو ہاسپٹل میں کیا کام کرتے ہو آپ؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نرسنگ کا کام ہے آپ کا. کوئی پیشنٹ آیا بیمار ہے, اس کے ٹیسٹ کرانے ہیں, اس کو کسی اور ہاسپٹل لے کے جانا ہے وغیرہ وغیرہ, آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے مرے یا بچے. اب آپ اس کی جو فکر کرو گے نا وہ ایک فارمیلٹی پوری کرو گے آپ, اور اس میں آپ فساد کا ذریعہ بھی بن سکتے ہو. عین ممکن ہے آپ اس کو کوئی ایسی دوا کھلا دو جس کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ڈاکٹر بعد میں آپ سے پوچھے گا دوا کھلائی تھی کہ نہیں کھلائی تھی, تو بھائی ڈاکٹر کو جواب دینے کے لیے میرے پاس جواب ہوگا, میں کھلا دیتا ہوں, بچے مرے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. بلکہ یہ بھی ممکن ہے اگر آپ کو اس سے دشمنی ہے تو جان کر غلط دوا کھلاؤ آپ. لیکن یہی کیس آپ کے بیٹے کے ساتھ ہو, آپ کا بیٹا بیمار ہے,
اب آپ اپنے بیٹے کے کیس کو اپنا کیس سمجھو. آپ جلد بازی میں علاج نہیں کرو گے, ایسا علاج نہیں کرو گے جس سے خاندان تو مطمئن ہو جائے لیکن آپ کو پتا ہو کہ بچے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. خاندان کو پتا ہے فلاں ڈاکٹر بڑا ایکسپرٹ ہے, میں اس کے پاس لے گیا, لیکن آپ کو پتا ہے وہ ہے دشمن, مار دے گا, اور فلاں ایکسپرٹ نہیں ہے لیکن علاج صحیح کرے گا. تو خاندان کو خوش کرنے کے لیے تو ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا, اور بچے کی زندگی بچانی ہے تو جو ایکسپرٹ نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ بچے کی زندگی کو زیادہ فوکس کرو گے یا لوگوں کو خوش کرنے کو زیادہ فوکس کرو گے, فارمیلٹی پوری کرنے کو زیادہ فوکس کرو گے؟ نہ نہ, آپ بچے کی زندگی کو, کیوں اس کو آپ اپنا کیس سمجھ رہے ہو. جب تبلیغ کو انسان اپنا کیس سمجھتا ہے تو پھر وہ ایسے طریقے سے تبلیغ کرتا ہے کہ واقعی میں اصلاح ہو, سوسائٹی مزید خراب نہ ہو جائے. وہ طنزیہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتا, وہ دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتا, وہ یہ کوشش نہیں کرتا کہ میں جیتنا چاہتا ہوں اس ڈیبیٹ میں. اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ ٹھیک ہو جائے. وہ بے موقع تبلیغ نہیں کرتا, تبلیغ کے ذریعے اس کو آر دلانے کی کوشش نہیں کرتا, ایسا طریقہ اختیار نہیں کرتا کہ اس سے اور زیادہ اس کو غصہ آ جائے, مشتعل ہو جائے. سوٹیبل ٹائم میں سوٹیبل الفاظ اور سوٹیبل طریقہ, تین چیزیں دیکھے گا کہ وقت مناسب ہے یا نہیں ہے بات کرنے کا. نمبر 2, طریقہ مناسب ہے یا نہیں ہے. نمبر 3, جو الفاظ میں جن الفاظ کے ذریعے اس کو بات سمجھا رہا ہوں وہ الفاظ مناسب ہیں یا نہیں ہے. 3 شرطیں جب تک پوری نہیں ہوں گی وہ تبلیغ نہیں کرے گا. بالکل ایسا ہی جیسے بچے کا آپریشن کرانا ہے تو دیکھے گا کہ آپریشن کا یہ مناسب ٹائم ہے یا نہیں ہے, یہ طریقہ جس طریقے سے میں کر رہا ہوں یہ مناسب ہے یا نہیں ہے, اور جو اس کے لیے ہسپتال یا جو انسٹرومنٹ استعمال ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہے. جب تک 3 شرطیں پوری نہیں ہوں گی آپریشن کی طرف جائے گا. لیکن اگر صرف ملازمت کر رہا ہے تو اس کی بلا سے اس نے ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے, ڈاکومنٹس تیار کرنے, اور اگر دشمنی ہے تو جان کر ایسا ٹیکا لگائے گا کہ وہ مر جائے. سوسائٹی میں فساد جب پیدا ہوتا ہے جب آپ کا تبلیغ کا طریقہ دنیا میں اصلاح کے لیے نہ ہو, سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے ہو, اپنی ذاتی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے ہو. غصہ کسی اور بات پہ آیا ہوا ہے اور نکالا کس پہ جا رہا ہے, سامنے والے پہ, تبلیغ کے نام سے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں غیبت کس طریقے سے ہوتی ہے. شریعت نے ہمیں حکم دیا دوسروں کی غیبتیں نہ کرو, حکم دیا نا. سوسائٹی میں فساد سے بچنے کے لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کی برائی دیکھو تو اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان مت کرو. یہ بھی ایک کنٹینر شریعت نے لگایا ہے فساد سے سوسائٹی کو روکنے کے لیے. لیکن جب غیبت کا دل کرتا ہے انسان کا تو پھر اس پہ حلال کے لیبل لگاتا ہے. ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے, اگر میں لوگوں کو نہ بتاؤں تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کتنا بڑا فراڈی ہے. تو پتہ چلا کہ تو نے کیا کرنا ہے. بہت سے دنیا میں فراڈی ہیں, سب کا پتہ چل گیا لوگوں کو. دیکھو 2 قسم کے گناہ ہوتے ہیں. آج بھی کسی کا فون آیا, انہوں نے پوچھا کہ ایک دینی آدمی کو میں نے دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہوئے. اب وہ بیچارے نیک آدمی ہیں, وہ بڑے ڈر رہے ہیں کہ لوگوں کو میں کیسے بتاؤں, غیبت تو نہیں ہو جائے گی. میں نے کہا میرے بھائی دینی آدمی ہے, داڑھی ٹوپی والا ہے اور لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے تو یہ بات لوگوں کو بتانی ہے آپ کو. کیونکہ جب دینی آدمی فراڈ کا مطلب سمجھتے ہو پیسوں میں لین دین میں گڑبڑ کر رہا ہے. میں نے کہا لوگ اس کو بزرگ سمجھتے ہیں, اس سے مالی لین دین کریں گے, جب وہ دغا دے گا تو لوگ تمام علماء سے بدگمان ہوں گے. میں نے کہا بھائی یہ آپ کو لوگوں کو بتانا ضروری ہے. اب جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا اس کی طبیعت میں فساد نہیں ہے. طبیعت میں فساد ہوتا مسئلہ نہیں پوچھتا, بس ایک بات سامنے آتی پوری دنیا میں پھیلا دیتا. اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے مسئلہ اس لیے کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے نہیں بتایا تو کہیں قیامت میں اللہ مجھ سے نہ پوچھے, بتا دیا تو بھی میں الٹا لٹکا ہوا ہوں قیامت میں. یہ اپنی فکر میں ہم سے مسئلہ پوچھ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یار مجھ سے کہیں قیامت میں حساب تو نہیں ہوگا. تو میں نے اس کو مسئلہ بتایا جو علماء بتاتے ہیں, بھائی کوئی چھپ کے گناہ کر رہا ہے جو گناہ متعدی نہیں ہے, اس کا پرسنل معاملہ ہے, نجی معاملہ ہے, شریعت نے ہمیں حکم دیا اس کے گناہ پہ پردہ ڈالو. یہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کی پرسنل ویڈیوز لیک ہو رہی ہوتی ہیں نا, اور لوگ بھر بھر کے آگے ویڈیو چلا رہے ہوتے ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لو, اتنا دوسرے کو ذلیل کرو جتنا چاہتے ہو کہ قیامت میں اللہ تمہیں ذلیل کرے. جو دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. سوشل میڈیا پہ کسی عورت کی کسی مرد کی کوئی پرسنل ویڈیو لیک ہو جائے, مزے لے لے کے اس کو پھیلایا جاتا ہے دنیا کے سامنے, چسکے لے لے کے پھیلایا جاتا ہے. اور پھیلانے والے اپنے بارے میں سمجھتے ہیں ہم جیسے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں.
یہ وہ جرم ہے جو ناقابل معافی ہے کہ آپ نے کسی کی پرسنل زندگی کا کوئی عیب جو اس کا ذاتی عیب تھا دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, یہ فراڈ ایک ایسا جرم ہے جو اس کی ذات تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس کا اثر کس پہ جا رہا ہے؟ بولو, لوگوں پہ جا رہا ہے. یہاں بتانا پڑے گا. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ کو بتانا پڑے گا. اگر یقین ہے 100% بتاؤ. لوگ اس سے ہوشیار رہے. آج ایک کو بیوقوف بنایا, کل دوسرے کو بیوقوف بنا کے لاکھوں کھا گیا, اور ہے بھی داڑھی پگڑی والا, داڑھی ٹوپی والا. پتہ نہیں کتنوں کو بیوقوف بنائے گا. تو بتاؤ اس کے جرم کو لوگوں کے سامنے ثبوت کے ساتھ. تو یہ ہے کہ یہ تبلیغ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہو رہی ہے, اور ایک یعنی لوگوں کو اس کے عیب دنیا کو دکھایا جا رہا ہے تاکہ اپنی ذمہ داری پوری ہو. لیکن ہم جب کسی کا عیب اچھالتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری تھی جو پوری کرنی ہے, اپنی ٹھڑک ہے دوسرے کو ذلیل کرنے کی, وہ ٹھڑک ہم نے پوری کرنی ہوتی ہے. کیونکہ دوسرے کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھ کے بڑا مزہ آتا ہے. آدمی کہتا ہے یار کیا ذلیل ہو گیا دنیا کے سامنے. یہ عیب کی, یہ سوسائٹی میں فساد کا ذریعہ ہے. لوگوں کے عیبوں کو اگر دنیا کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا جائے اور اللہ سب کے عیب دنیا کے سامنے لانا شروع کر دے. میرے بھائیو, ایک مشہور مقولہ ہے نا, اس تالاب میں سب ہی ننگے. یہ لفظ یہ تھوڑا سا نامناسب ہے. یہ تو اللہ نے سب کے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں, اور ہمیں بھی حکم دیا سب کے عیبوں کو چھپاؤ, تاکہ جب ایک دوسرے سے ملو عقیدت محبت کے ساتھ, یہ سمجھ کے کہ سامنے والا مجھ سے اچھا ہے, سامنے والا مجھ سے زیادہ نیک ہے, مجھ سے زیادہ ایماندار ہے, مجھ سے زیادہ نمازی ہے. جب یہ چیز سوسائٹی میں ہوگی تو محبتیں بڑھتی ہیں. اور جب سوسائٹی میں یہ ہوگا کہ وہ تو یہ کرتا ہوا پکڑا گیا تھا, وہ تو ایسا ہے, وہ تو ویسا ہے, تو نفرتیں پھیلیں گی, محبتیں مارکیٹ سے شارٹ. جب محبتیں مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہیں تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں. پھر سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے؟ بولو, فساد. تو پہلی چیز کیا ہے فساد سے بچانے کی؟ اپنی فکر کرو, دوسروں کی بولو چھوڑ دو. تبلیغ کرنی ہے تو اپنی نیت سے کہ اللہ تو نے مجھ پہ فرض کیا ہے اس لیے میں تبلیغ کر رہا ہوں. فرض نہ کرتا تو میں اپنے اللہ اللہ میں ہی لگا رہتا. تو نے مجھے کہا ہے تو لہذا پھر میں ایسے طریقے سے تبلیغ کروں گا, سوسائٹی کی اصلاح کروں گا کہ ہو جائے. تبھی میں یہ جو کہتا ہوں نا, آج کل جو لوگ آ رہے ہیں نظام تبدیل کرو, نظام تبدیل کرو, ان سے پوچھا جائے کیا کریں, ہم کیسے تبدیل کریں. ہم بھی مانتے ہیں نظام تبدیل کرو, لیکن اس کا ہمارے پاس ایک پیکج ہے, اس طریقے سے تبدیل کرو. یہ کہتے ہیں نہیں کھڑم کر کے الٹ دو. تو اس سے سوسائٹی میں فساد پیدا ہو رہا ہے, نظام تبدیل نہیں ہو رہا. جب تک کوئی پیکج نہیں ہے نا آپ کے پاس, چپ کر کے بیٹھے رہو آرام سے, کوئی مثبت کام سوسائٹی میں کرو. یہ جب اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اس سے ملک میں انارکی پھیلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو لیبل اصلاح کا ہے, لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ فساد پھیل رہا ہے سوسائٹی میں. یہ ایسا ہی ہے, آپ کسی آدمی کو کہو اپنا داماد تبدیل کرو, وہ کہے میرے داماد نے کیا کیا ہے کہ یہ تمہارے داماد میں خرابی ہے, داماد تبدیل کرو. ابے تو پھر کوئی ایسا داماد لے کر آ جائے جس میں خرابی نہ ہو, سوائے طلاق دلوانے کے اور کوئی کام رہ گیا اس کا ہے؟ بھائی تو اصلاح کی بات کر. گٹکا کھاتا ہے, چرس پیتا ہے, بتا میں چرس چھڑوانے کی کوشش کروں گا, یہی ہوگا نا. بہو تبدیل کرو, بہو, ابے کیوں تبدیل کر لیں بہو, یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے. اس کا مطلب بھائی تو صرف فساد چاہتا ہے تو تبدیلی کی بات کرنی چاہیے, لیکن کوئی سوٹیبل پیکج تو ہو نا. آج بہت سے آ رہے ہیں یوٹیوبر, نظام تبدیل کرو پاکستان میں, یہ کر دو وہ کر دو. بھائی کیا کیسے تبدیل کریں, کیا کریں؟ کوئی سوٹیبل آپ کے پاس پیکج ہے تو بتائیں. کچھ پڑھے لکھے لوگ اچھا پیکج بتاتے ہیں, اس پر عمل کرو آپ. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں خلافت قائم کرو. خلیفہ کہاں ہے, کیسے قائم کریں؟ دھماکے کریں. اس سے ملک میں پہلے کم دھماکے ہو رہے ہیں, جو 6 دھماکے اور شروع ہو جائیں گے. لیکن نوجوانوں کو ایسی باتیں پسند بہت آتی ہیں, بڑی بڑی باتیں, دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی پسند بہت آتی ہیں. کوئی موٹیویشنل اسپیکر آئے گا نا یوٹیوب پہ, کہے گا کہ چھوٹا نہیں سوچو, ہمیشہ سوچو بڑا. ایک دم نوجوان جوش میں آتے ہیں, آج سے میں بہت بڑا سوچوں. پھر وہ نہیں ماسک لگا کے آتے لال کپڑے والے, ابے وہ جو ایک بڑے زبردست یوٹیوبر ہیں لال کپڑے میں, وہ آج تک اس نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا. تو وہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے کوئی یہی تقریر سنی ہوگی کہ باتیں ہمیشہ کیا کرو, سوچ اونچی رکھو. تو چائے کے ہوٹل پہ, پراٹھے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے, وہ بڑا پیارا ولاگ بنایا انہوں نے, بڑے اچھے ولاگ بناتے ہیں وہ. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ایسا کل 20 لاکھ سے بزنس شروع کرتے ہیں. اس نے کہا جب بزنس کرنا ہے تو کروڑ سے کرو نا, 20 سے کیوں؟ اس نے کہا کروڑ کیا, 1.5 کروڑ سے کرو, 2 کروڑ سے کرو, 3 کروڑ سے. وہ پراٹھے کے پیسے مانگنے آیا ہے, پراٹھے کے پیسے نہیں. سوچ ہمیشہ کیا رکھو. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے, باتیں کر لو آپ, یہ کر لو وہ کر لو. ابے کیسے کر لیں, یہ طریقہ تو بتا ہمیں, نہیں تو چپ کر کے بیٹھ جا. یہ پھینکنے کی ضرورت کیا تھی,
میں اپنا ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں, اکثر میں سناتا ہوں. ہماری کرکٹ ٹیم تھی جس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب. ہم جب چھوٹے بچے تھے 8ویں 9ویں کلاس میں, ہماری محلے میں ایک ٹیم تھی جس کا نام کیا تھا, فرینڈز کرکٹ کلب. زیادہ تر وہ ہار جاتی تھی. وجہ اس کی یہ تھی, اس میں ہم بچے تھے, ہمارے مقابلے ہوتے تھے میچور لڑکوں سے. نیو وائٹ ایک ٹیم تھی ہمارے محلے میں, جو میرے اسکول کے دوست ہیں اور جو ہمارے محلے کے ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ میں وہ ان کو پرانا زمانہ یاد آ جائے گا. نیو وائٹ ٹیم تھی جس میں بڑے بڑے ہمارے ماشاءاللہ عبد الواحد بھائی ہوتے تھے, بڑے بڑے, اب تو وہ 60-70 سال کے ہوں گے, 60 سال کے تو ہو ہی گئے ہوں گے, 70 کے ہوں گے تو ایسا غصہ آ جائے عبد الواحد بھائی کو. سارے بڑے بڑے تھے ہم سے وہ, تو ظاہر ہے انہوں نے جیتنا ہی تھا, ہم بچے. لیکن نہ ہماری کرکٹ میں ٹیشن بازیاں بہت ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے, ایکشن بازیاں. ہر ہفتے ہماری ٹیم کا ایک اجلاس ہوتا کہ یار ہم ہارے کیوں ہیں, ایسا کرو جو وکٹ کیپر میں وسیم کو ہٹا کے جمشید کو لے آؤ, بالنگ میں ایسا کرو اس کو یہ کر دو وہ کر دو. ابے بھائی تم اتنے بڑے بڑوں سے کھیل رہے ہو, تم کوئی ایک میچ بھی جیت جاؤ تو بڑی بات ہے یار. لیکن بڑی ٹھش پھش چل رہا ہوتا تھا, اس میں چائے بسکٹ کا بھی انتظام ہوتا تھا. مجھے یاد ہے میں نے مشورہ ایک دن دیا کہ یار یہ نام ہماری ٹیم کا اچھا نہیں ہے, فرینڈز کرکٹ کلب, نام چینج کرو. تو ہمارے کیپٹن نے بولا پھر کیا نام رکھیں. میں نے کہا یہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے. اس نے کہا پھر انگلی توڑنے کی ضرورت کیا ہے. بڑا چپ جملہ کہا اس نے. ٹیم میں بچا کچھ بھی نہیں ہے, ایک نام ہی رہ گیا ہے, وہ چینج کرو. تو کہہ رہا کوئی آلٹرنیٹ نام بتاؤ تو ہم کر دیں گے چینج. تمہارے پاس کوئی متبادل ہے نہیں, یہ ہٹا دیں ٹیم بغیر نام کے. تو اس کا جو لفظ ہے نا پھر انگلی توڑ, یہ کہا یہ اس سے ملتے جلتے. تو وہ جملہ مجھے ایسا یاد رہا نا کہ واقعی یا تو متبادل دو, ورنہ خامخواہ کے مشورے دے کے انگلی توڑنے کی کوشش مت کرو. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا نظام تبدیل کرو, خلافت لے کے آؤ, ابے کیسے لائیں یہ نہیں پتا کیسے لائیں, تو چپ کر کے بیٹھے رہو نا. پھر کوئی سسٹم ہے نہیں تمہارے پاس. میں اس جمہوری نظام کو انتہائی زہریلا سمجھتا ہوں. اس جمہوری نظام سے 1000 گنا بہتر بادشاہی نظام ہے. سعودی عرب کے بادشاہ کو دیکھو, جو مرضی ہے, ملک تو بنا لیا نا اس نے, لیکن اب میں یہاں بادشاہی نظام کی بات کرنا شروع کر دوں جو ممکن ہی نہیں ہے, تو میں تو وہ بات کروں گا جو ممکن ہے. بھائی اسی جمہوری نظام جو مسلط ہے ہمارے اوپر, چاہے انگریزوں نے مسلط کیا, جس نے بھی کیا,